الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وقال عليه السلام من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المکروب. کفارات جانتے ہیں، کفارے کی جمع ہے، ذنوب ذنب کی جمع ہے، عظام یعنی بڑے بڑے، عظیم عظام. ٹھیک، اغاثہ، ٹھیک، اغاثہ یعنی فریاد رسی کرنا، یا غیاثن وہی اغاثہ فریاد رسی کرنا. ملہوف ستم دیدہ، جس پر ظلم ہوا ہو، جس پر ستم ہوا ہو. تنفیس کے معنی بھی تقریباً وہی جو اغاثہ کے معنی ہے، وہی فریاد رسی. ہاں، فریاد رسی، سہارا دینا، سمجھ رہے ہیں، دستگیری کرنا. مکروب مصیبت میں مبتلا انسان، پریشان حال انسان، سمجھ رہے ہیں. یہاں امام نے ایک بہت بڑی سماجی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا ہے. خصوصاً یہ دیکھیں، اس میں اسلام کی ایک عظیم تعلیم پوشیدہ ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف لوگ گناہوں سے بھی بچے رہیں، ٹھیک، گناہوں سے بھی اجتناب اور پرہیز کرتے رہیں، اور دوسری طرف سماج کے لوگ ظلم و ستم سے محفوظ رہیں، مصیبت زدہ پریشان حال انسانوں کی مدد بھی ہو. تو کس طریقے سے یہاں گنہگاروں کو خاص طور سے توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تم سے گناہ عظیم ہو گیا ہے، بڑا گناہ ہو گیا ہے، خدا کی بارگاہ میں تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے، تمہاری خطا معاف ہو جائے، تو تمہارے ان بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے دبے کچلے لوگ، کمزور لوگ، ستم دیدہ لوگ، ان کا سہارا بنو. تو ایک طرف تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے، تمہاری گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا. دوسری طرف سماج اور معاشرے سے غربت کی دور ہو جائے گی. تیسری طرف تمہاری عزت بھی بن جائے گی کہ ہم غریب کا خیال رکھتے ہیں. بڑی چیز ہے. اچھا، یہ مسئلہ صرف گنہگاروں سے جو ہے مختص نہیں ہے. پہلے اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی سماج اور معاشرے کے اکثر افراد گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، غلطیاں خطائیں ہوتی ہی ہیں اکثر لوگوں سے. جب اکثر لوگوں سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اگر وہ امام کی اس تعلیم کی طرف توجہ دینے لگے اور وہ کفارات کی ادائیگی کے پابند بن جائے، تو سماج اور معاشرے میں میرے خیال سے کوئی غریب، کوئی تنگ دست، کوئی مفلس نہیں رہ جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں 4 گناہ عظیم، وہاں ایک گناہ عظیم. یہ بھی مر رہے ہو، مرو، یہ ہمارا کیا، پریشان ہو، پریشان لو. ہم تو ایسے ہی 10 گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری طرف توجہ نہیں دیں گے. گناہ یہ بھی صحیح، سمجھ گئے. لیکن یہ ہے کہ جہاں مثلا کہ 10 لوگوں میں اس طریقے کی ذہنیت رکھنے والے، اس طریقے کی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہی 1-2 مثبت سوچ بھی رکھتے ہیں، وہ واقعاً مثلا توجہ دیتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے اپنی خطاؤں کی، لغزشوں کی، بخشش کی، سمجھ رہے ہیں. وہ باقاعدہ طور پہ قرآن، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں.
من کفارات الذنوب العظام، بڑے بڑے گناہوں کا کفاروں میں سے کفارہ یہ ہے کہ اغاثۃ الملہوف، ستم دیدہ لوگوں کی کیا ہے دستگیری کی جائے، ان کو کیا ہے زخم پہ مرہم رکھا جائے، ان کو سہارا دیا جائے، وَالتَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ، مصیبت زدہ انسان، بلاؤں میں گرفتار انسان کیا ہے اس سے بلاؤں کو ٹالا جائے، دور کیا جائے۔ کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروایا جائے، کوئی مفلس غریب ہے گھر نہیں ہے اس کے پاس، اس کا گھر بنوایا جائے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے اس کے لیے کاروبار کا بندوبست کیا جائے، کوئی اپنے بچے کو پڑھانا چاہ رہا ہے اس کے پاس فیس کی ادائیگی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے فیس کا بندوبست کیا جائے۔ واقعی اسلام نے جو دستورات بتائے ہیں خصوصاً سماج اور معاشرے سے غربت اور تنگ دستی کو ختم کرنے کا، افسوس ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت تعلیمات رکھتے ہوئے بھی مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں غربت اور زیادہ ہے۔ کیوں آخر؟ جبکہ جگہ جگہ اگر آپ پوری تمام اسلامی تعلیمات کا جائزہ لینے لگیں گے، یہ تو ایک حکمت ہے اور ایک کلام ہے۔ دیکھیں کوئی ایسی مناسبت نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے، خصوصاً کوئی ایسی خوشی کی تاریخ نہیں ہے کہ جس میں اگر 10 اعمال بتائے گئے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اس میں ایک عمل ایسا نہ ہو کہ جس میں سماج اور معاشرے کے غریب اور تنگ دستوں کی طرف توجہ نہ دلائی گئی ہو۔ عید آتی ہے فطرہ نکالو، سب کا لادو، عید آئی فطرہ نکالو، ٹھیک ہے، ایک آدمی کا 2 فطرہ کیوں ہے؟ تاکہ وہ غریبوں کی بھی عید ہو سکے۔ فطرے کا بقرعید آ گئی، قربانی کر رہے ہو، اپنی مت کھانا، کم سے کم 1/3 تیسرا حصہ تم جو ہے انہیں حج پہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، حج پہ کوئی غریب آدمی تو جاتا نہیں ہے، سرمایہ دار پیسے والے جاتے ہیں، وہاں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کفارہ رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ ہاں، تاکہ ان سے جب یہ غلطی ہو بھول ہو سمجھ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ جو غریب مفلس لوگ ہیں ان کی مدد ہو۔ عقیقے میں کہا گیا ہے کہ عقیقہ ہو تو عقیقے کا گوشت جو ہے یہ ہے نا، ولیمے میں کہا گیا ہے کہ پہلے غریبوں کو مثلاً وہ دو، ٹھیک ہے۔ جگہ جگہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ جہاں خرچ ہو اور اس خرچ میں غریب کو حصے دار نہ بنایا گیا ہو، ہر جگہ بنایا گیا۔ تو جس مذہب، جس مکتب اور جس مسلک کے تمام خرچ والے مقامات پر غریبوں کو حصے دار اور شریک بنایا گیا ہے، اس قوم اور سماج میں اگر آپ کو غریب دکھتے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ قوم سے نکالو تو اس میں یہ ہے، زکوٰۃ نکالو تو اس میں یہ ہے، صدقہ ہے تو ان کے لیے ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بھائی جب بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی ہم ستم تھوڑی کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ جب ہم کسی کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں تو کسی کو محروم کرنا تو بڑا آسان ہے۔ ابے کسی غریب کی پراپرٹی جب مار سکتے ہیں تو کسی غریب کی مدد نہ کرنا تو ہمارے لیے حلوہ ہے نا۔ ہاں، جب تمہاری دیوار گرا کر کے میں اپنی دیوار کھڑی کر سکتا ہوں تمہاری زمین میں، تو تمہاری اگر دیوار نہ بنواؤں تو یہ تو میرے لیے اور آسان ہے۔ جب بنی دیوار گرا سکتا ہوں اور تمہاری دیوار کی جگہ پر اپنی دیوار کھڑی کر سکتا ہوں، تو اگر میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہ کروں یا تمہاری دیوار گر رہی ہے اسے نہ بنواؤں تو یہ تو میرے لیے اور آسان ہے۔ جو بنی دیوار گرا سکتا ہے تو وہ گری ہوئی بنوائے گا کیا؟
صحیح ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک جو تم سے زبردستی کام کروا کر کے یا مجھے خوشی خوشی کام کروا کے جو تمہاری مزدوری مار سکتا ہے، ٹھیک، تو پھر ایسے ہی جو تمہارا حق نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب تو چھوٹے کام ہو جائیں گے. چلیں اس کے بعد امام فرماتے ہیں وقال علیہ السلام یا ابن آدم اذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذره. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولادوں، انسانوں، لوگوں، اذا رأيت، جب تم دیکھو، جس وقت تمہیں نظر آئے کیا کہ ربک سبحانہ، کہ تمہارا پروردگار یتابع علیک نعمہ، تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے. اصل میں ہوتا ہے یتابع یعنی تسلسل، کسی چیز کا مسلسل ہونا، کسی چیز کا تسلسل کے ساتھ ہونا بغیر انقطاع کے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بارش ہو رہی ہے، نعمتوں کا سلسلہ لگا ہوا ہے، بے رک ہی نہیں رہا ہے. یہ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ، اللہ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اور اس حال میں کہ تم گناہ کر رہے ہو، یعنی تمہاری جانب سے گناہ ہو رہا ہے، تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، معصیت کر رہے ہو، اور اسی معصیت کاری میں اللہ مسلسل تمہیں نعمتیں دے رہا ہے. تم اطاعت میں نہیں ہو، خدا کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہو، لیکن اللہ نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، بجائے یہ کہ وہ تمہیں سزا دے، تمہیں عذاب دے، تمہیں گرفتار بلا کرے، کیا ہے تمہیں نعمتیں نوازتے جا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ امام فرماتے ہیں فحذر ہو، ہوشیار ہو جاؤ، ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ شاید اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے، اپنی رسی میں ڈھیل کر دیا اس نے، چل بیٹا چل، دیکھو کہاں تک جاتے ہو. دیکھا مچھی، ہاں بڑی مچھی ہوتی ہیں، نکالنا جن کا مشکل ہوتا ہے تھوڑا، تو کیا کرتے ہیں رسی ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں، چل بھائی جائیں، کہاں تک بھاگے گی، کھینچتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، کھینچتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، بےحال بنا دیتے ہیں، پھر نکال دیتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو یہ واقعہ دیکھیں، خدا کی طرف سے نعمتیں، خدا کی طرف سے اس کی نعمتوں کی بارش، مسلسل انعام کا دریافت ہونا، ملنا، یہ انسان کی اطاعت کا نتیجہ ہونا چاہیے. جب انسان فرما برداری میں ہو، خدا کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہو اور اللہ نعمتیں دے رہا ہو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو بھائی ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، خدا ہماری اطاعت سے خوش ہو کر کے ہمیں انعام دے رہا ہے. لیکن ایک انسان جس کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کے احکام کو، جس کے فرامین کو، جس کے دستورات کو روند رہا ہے انسان، وہی اس پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، نثار کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ غافل نہیں ہونا چاہیے انسان. اچھا بھائی اللہ لگ رہا ہے کہ خوش ہے، نہ بھائی خوش کہاں سے ہوگا تم سے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نعمتوں کی فراوانی خدا کی رضایت کی دلیل نہیں ہے. نعمتوں کی فراوانی خدا کی رضایت کی دلیل نہیں ہے. کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کسی کو اللہ نے بڑا نواز دیا، تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یقیناً اللہ مجھ سے خوش ہے اسی لیے دیا ہے. نا، اللہ ہمیشہ جس سے خوش ہوتا ہے اسی کو نہیں دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ناراض بندے کو دیتا ہے، اور یہ اس کا دینا اس کی خوشی نہیں ہے. تو تمہارے لیے ڈھیل ہے، تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ شاید تمہاری آنکھیں کھل جائیں. اور یہ بہترین موقع بھی ہوتا ہے
کہ یار جو خدا نافرمانی میں مجھے اتنا دے رہا ہے، جو سرکشی اور بغاوت میں اتنا دے رہا ہے، اگر میں اس کی اطاعت میں اتر آؤں تو کتنا دے گا۔ اس لیے آغا بہجت صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ بھی ہے کہ باپ کہ ہم کیا کرتے ہیں خدا کے لیے، صبح سے لے کر کے شام تک الہی عمل ہم کتنا انجام دیتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں کرتے اس کے لیے، جو کچھ کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، نماز بھی ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، واقعی اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ، کبھی دانستہ طور پہ کبھی نادانستہ طور پر اس کے حکم، اس کے دستورات کو روکتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، اس کی گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ دیتا ہے کہ نہیں سب کچھ؟ جو خدا معصیتوں کے ساتھ اتنا دے رہا ہے، نافرمانیوں کے ساتھ اتنا دے رہا ہے، نواز رہا ہے، اگر بندہ واقعی اس کا مطیع ہو جائے، اس کا فرما بردار ہو جائے تو پھر اللہ اسے کتنا نوازے گا۔ ٹھیک ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کی اولاد، اے انسان، اذا رأیت، جب تم دیکھو کہ ربک سبحانہ، کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار، یتابع علیک نعمہ، مسلسل تمہیں اپنی نعمتیں دے رہا ہے، تم پر اپنی نعمتوں کا سلسلہ لگا رکھا ہے، وَأَنْتَ تَعْصِيهِ، اس حال میں کہ تم اس کی معصیت کر رہے ہو۔ ادھر سے ترجمہ کرو، اے آدم کی اولاد، جب تم اللہ کی معصیت میں مصروف اور مشغول رہو اور وہ تمہیں مسلسل اپنی نعمتیں عطا کرے تو ایسے وقت فحذر ہو، خدا کے عتاب سے ڈرو، خدا کے عذاب سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو۔ چلے یہ تو واضح ہے، کوئی بہت مشکل تو ہے نہیں، ٹھیک۔ وقال علیہ السلام ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات اللسان وصفحات وجه، ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات یا لفنات، اس کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، لسان ہی و صفحات وجہ۔ لیکن دو چیزیں ہیں انسان کے وجود میں جو انسان کے حالات کا پتہ دیتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دو چیزیں انسان کے حالات کا پتہ دیتی ہیں، ایک انسان کی زبان، کلمات کے ذریعے جو کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو چہرے کے رنگ بتاتے ہیں، چہرے کے آثار بتاتے ہیں، چہرے کے حالات بتا دیتے ہیں، اندر کے حالات کیا ہے۔ انسان کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ ہے، دل کی باتیں کبھی کبھی کیا ہے، دل کی باتیں یا دل کی تصویر کیا ہے، چہرے کے آئینے میں نظر آ جاتی ہے۔ چہرے کے تاثرات سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان غمزدہ ہے، خوشحال ہے، فکر مند ہے، کچھ چھپا رہا ہے، کچھ بچا رہا ہے نا۔ وہی کریں گے، ما اضمر احد، اضمر اضمار یعنی چھپانا، کسی چیز کو پوشیدہ رکھنا، سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ ہاں، چھپانا، احد کوئی شے، ظاہر ظاہر ہونا، فی فلتات لسانہ، یعنی زبان کی حرکتوں سے، زبان کی گویائی سے، صفحات، صفحات جانتے ہیں؟ یہ صفحہ کو جس کو کہیں گے صفحہ، صفحات وجہ کیا ہے؟ یہ ہم مراد ہے چہرے کے آثار، چہرے کے حالات، آثار۔ ما ازمر احد شیئا، نہیں چھپایا کسی نے کسی چیز کو،
یعنی کسی انسان نے کسی چیز کو نہیں چھپایا اپنے دل میں، الا مگر یہ کہ ظاہر فی فلتات لسانی، یا تو وہ چیز اس کی زبان سے ظاہر ہو گئی. انسان جب کسی چیز کو دل میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھی ناخواستہ طور پہ زبان پہ آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر زبان پہ نہیں آتی ہے تو صفحات وجہی، یہ جو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کوشش کے نتیجے میں جو چہرے کے آثار، چہرے کی رنگت ہوتی ہے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی کسی چیز کا چھپانا بہت مشکل چیز ہے. کسی بڑی بات کا دل میں چھپانا بہت بڑی بات ہے، بڑی ہنرمندی کا کام ہے. سمجھ رہے ہو؟ کسی چیز کو چھپانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لہذا کوئی کام ہی ایسا مت کرو کہ چھپانے کی ضرورت پڑے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا عمل، ایسا کام کہ جس کو چھپانے کی ضرورت پڑے بہت مشکل ہے. جب کسی چیز کا چھپانا مشکل ہے تو اس سے سہل تو یہ ہے کہ انسان وہ کام ہی نہ کرے، چھپانا پڑ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ چلو اتنا رہنے